انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی گفتگو میں ہم گستاخ رسول کے تعلق سے آپ حضرات سے علمی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی گستاخیوں کا سلسلہ ہر دور میں چلتا رہا، اور ہر دور میں عاشقان رسول، محبان اولیاء نے گستاخوں کو جواب دیا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے تعلق سے قرآن پاک میں جن آیات مبارکہ کو، جن سوروں کو بیان کیا گیا ہے، اس پر ہم روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی کہ گستاخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس انداز میں اس کی تنبیہ فرمائی ہے، جس انداز میں اللہ رب العزت نے اس کا رد کیا ہے، وہ قابل غور ہے، وہ سننے کے لائق اور سمجھنے کے لائق ہے۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تبت یدا ابی لہب۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وَتَبْ، اور وہ برباد ہو گیا۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پر ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ الفاظ اللہ رب العزت نے استعمال فرمائے ہیں، اور یہ قرآن پاک کے اندر درج ہے، سورہ لہب میں ہے۔ یہ ابو لہب ایک گستاخ تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگرچہ کہ رشتے میں یہ چچا بھی تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا منکر تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور رفعت پر یہ انگلی اٹھایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھایا، اللہ رب العزت کو یہ بات گوارا نہ ہوئی۔ یہ جو تب کا لفظ ہے جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَتَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبْ، جو یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا، تب کا معنی ہے نامرادی اور بربادی کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ ابو لہب تو نامراد ہو اور تیری بربادی ہو جائے، تو برباد ہو گیا، تو نامراد ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو جملہ خبریہ کے طور پر قرآن پاک میں استعمال کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو جو ہے اللہ کی طرف بلائیے، ان کو آخرت کا خوف دلائیے، ان کو عذاب خبر سے متعلق، عذاب جہنم سے متعلق ان کو آگاہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کو بلائیے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کے لیے پورے اپنے خاندان کو، اپنے عرب کے قبیلے والوں کو، قریش کو، صبح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، یا صباحا یا صباحا کہہ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ندائیں دی، اور یہ ندائیں اس وقت دی جاتی تھی، یہ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی ناگہانی آفت ہو جاتی، آ جاتی، اور لوگوں کو بلانا چاہتے، ان کو اس حالات سے آگاہ کرنا چاہتے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں اس قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی آواز دی صفا کی پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آواز دینے پر سارا قبیلہ قریش، سارے عرب والے جمع ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو جمع کیا تو سب سے ایک سوال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، کہا کہ لوگوں ذرا یہ بتاؤ، کیا میں تمہیں اگر یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمنوں کا ایک دستہ ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سارے کہتے ہیں ہم نے کبھی آپ کو جو ہے سچ کے علاوہ کہتے ہوئے نہیں سنا، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب نے تصدیق کی، آپ کی امان کو اقرار کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگو جب تم میری اس بات پر یقین رکھتے ہو، مجھے سچا مانتے ہو، امین مانتے ہو، تو پھر میری یہ بات بھی مان لو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اور اللہ رب العزت کی جو ہے
وحدانیت کو قبول کر لو، میری رسالت کو قبول کر لو، ورنہ اللہ کی طرف سے غضبناک عذاب تم پر نازل ہونے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے مجھے تم کو آگاہ کرنے کا، متنبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، ہوا کیا؟ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب یہ خطاب سنا، یہ فرمان سنا، تو وہاں پر ان لوگوں میں، ان عرب والوں میں ایک بدبخت بھی کھڑا ہوا تھا جس کا نام ابو لہب تھا۔ اگرچہ کہ وہ مکے کا سردار تھا، اگرچہ کہ وہ اس زمانے کے رؤساء میں سے شمار کیا جاتا تھا، اس زمانے کے عزت دار لوگوں میں اس کا شمار ہوا کرتا تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف جس نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا اور گستاخی کرتے ہوئے بولا، تبن لک اما جمعتنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہا کہ تو برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور پاک علیہ السلام کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے حضور کی بربادی کے لیے جملے استعمال کیا اور آقا علیہ السلام کے لیے گستاخی کیا، بے ادبی کیا، حضور کی شان میں نعوذ باللہ من ذالک ایسے جملے کہے جو آپ کی شان کے مطابق نہ تھے، نازیبا کلمات استعمال کیا۔ اللہ رب العزت کو یہ اس کا کلام، اس کا ایسا کہنا اتنا ناگوار گزرا، اتنا ناگوار گزرا۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے اس گستاخ کی گستاخی پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بارے میں سخت ناگواری اور انتہائی غضب اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے دشمن کے لیے، جو حضور پاک علیہ السلام کے لیے اس نے جملے کہے تھے، وہ اللہ کو اس قدر ناگوار گزرے، اس طرح قدر غضبناک گزرے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی جو ہے تعریف میں، اپنے حبیب کی تائید میں، اپنے حبیب کی تائید کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ابو لہب کے لیے یہ آیت مبارکہ بلکہ یہ پورا سورہ اسی وقت نازل فرما دیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ رب العزت نے کہا، اے ابو لہب، تو نے جو انگلی میرے نبی کی طرف اٹھائی ہے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، وتب، اور تو برباد ہو جائے، تو نامراد ہو جائے، تو نیست و نابود ہو جائے، تو غارت ہو جائے، کیونکہ تو نے میرے مصطفیٰ کی طرف انگلی اٹھائی ہے، میرے نبی پر تو نے زبان درازی کی ہے، میرے نبی کی طرف تو نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ وہ جو ہاتھ تو نے اٹھائے، جن ہاتھوں میں وہ انگلی ہے جس سے تو نے اشارہ کیا، اس کی وجہ سے تو برباد ہو جائے، تو نیست و نابود ہو جائے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور کیجئے گا معزز ناظرین، معزز بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور کیجئے۔ اللہ رب العزت کو حضور کی گستاخی برداشت نہ ہوئی، اللہ رب العزت نے اس گستاخ کو نیست و نابود کرنے والے جملے، اور قرآن کے اندر اس لیے اللہ رب العزت نے نازل کر دیا تاکہ صبح قیامت تک کے لیے لوگوں کو پتہ چل جائے جو نبی کا گستاخ ہے، اس سے کوئی مقابلہ کرے یا نہ کرے، اس سے مقابلہ خود اللہ رب العزت، اللہ رب کائنات خود اس سے مقابلہ کر رہا ہے، اللہ رب العزت خود اس سے مقابلہ کر رہا ہے۔ حضور کا دشمن حقیقت میں اللہ کا دشمن ہے۔ حضور کے دشمن سے کوئی بات کرے یا نہ کرے، کوئی مقابلہ کرے یا نہ کرے، اس کو اس کے کیفر کردار تک کوئی پہنچائے یا نہ پہنچائے، اللہ کہہ رہا ہے، اس اللہ رب العزت خود اس کو اس کے کیفر کردار تک، اس کی ظلم و زیادتی کے بدلے میں اللہ رب العزت خود اس سے مقابلہ کرے گا، اس کو کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ اسی لیے میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب ذرا غور کرنے والی بات ہے، کون ہے ابو لہب؟ ابو لہب کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ اس زمانے میں قریش، اس زمانے میں عرب کے سرداروں میں ابو لہب کا شمار ہوتا تھا، اور ابو لہب کے تعلق سے آتا ہے کہ اس کے پاس 8 سیر سے زیادہ سونے کی اینٹیں تھی، اتنا دولت مند تھا۔ 8 سیر سے زیادہ
सोने की ईंटें उसके पास थी, वो इतना बड़ा दौलतमंद था, उसके पास जायदाद थी, उसके पास सामान था, उसके पास मवेशी जानवर थे और उसके पास सब कुछ था। हद तो यह है उसके पास औलाद भी थी, जवान जवान बच्चे उसके पास थे। उसके बावजूद भी आप गौर कीजिएगा अबू लहब कैसे बर्बाद हो गया। वह तब का असर क्या हुआ, वह तब जो लफ्ज है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि तू बर्बाद हो गया, जो रब ने कहा, देखिए वो कैसे बर्बाद हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद यह हुआ क्या, जब बाद में जब जंगे बदर हुई, जंगे बदर में ये बदबख्त जो है खुद शरीक ना हो सका, लेकिन उसके बाद फरमाया जाता है कि ये इस कदर बर्बाद हुआ, इस कदर तबाह ताराज हुआ, इस कदर ये जो है निस्तो नाबूद हो गया कि फरमाया जाता है कि जो उसने उंगली दिखाई, उस उंगली की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए जो फरमाया वह तब वो तबाह हो बर्बाद हो गया, वो टूट फूट कर रह गया और उसका जिस्म रेजा रेजा कर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया था इसे पूरे होने में ज्यादा देर न लगी। अल्लाह ने जो फरमाया इसके पूरे होने में ज्यादा देर न लगी। बुज़दिली के बायस अबू लहब जंगे बदर में शरीक न हो सका, क्योंकि लाजमी बात है जो लोग गुस्ताख होते हैं वो बुज़दिल ही होते हैं। वो अपनी हकीकतों को छुपाने के लिए किसी पर उंगलियां उठाते हैं, वो अपनी जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए वो किसी पर उंगलियां उठाते हैं ताकि उनको जलील और रुसवा कर दिया जाए और खुद जो है महफूज हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख हुजूर की गुस्ताखी की वजह से सरफराज नहीं होता, बल्कि खुद जलील और खार और बर्बाद हो जाता है, नीस्तो नाबूद और तबाह और बर्बाद हो जाता है। लेकिन बदर में जब कुफ्फार की इबरतनाक शिकस्त हुई, उसके बाद भी आप जरा गौर कीजिए, हालांकि जंगे बदर में ये अबू लहब शरीक नहीं हो सका, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका इतना बुरा अंजाम किया, इतना अल्लाह ने इसको जलील और रुसवाई की मौत दी, जिल्लत और रुसवाई की मौत दी कि फरमाया जाता है कि अभी जंगे बदर हुए एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि इसके जिस्म पर एक जहरीला छाला आ गया। इसके जिस्म पर, गुस्ताखे रसूल के जिस्म पर, रसूल अल्लाह के दुश्मन के जिस्म पर एक जहरीला छाला नमूदार हुआ, यानी कि वो जहर वाला छाला उसके जिस्म से नमूदार हुआ, जो चंद दिनों में उसके सारे जिस्म में वो जहर फैल गया और उस छाले की वजह से वो इतने बड़े दर्द में और तकलीफ में मुबतला हुआ, इतनी बड़ी अजियत में मुबतला हुआ और उसकी वो अजियत को खुद उसकी औलाद बर्दाश्त न कर सकती थी और वो जो छाला था उससे बदबूदार पीप निकलने लगा, इतना गंदा उसके वो जिस्म से पीप निकलता, इतनी बदबू उसकी फैलती, खुद उसकी औलाद उससे दूर भागने लगी, खुद उसके नौकर उससे दूर भागने लगे, खुद उसके खादिम उससे दूर भागने लगे, उसके जवान जवान बेटे कोई उसके करीब नहीं आए, कोई तबीब उसका इलाज करने को तैयार नहीं हुआ, कोई दवाई देने वाला उसके लिए दवा करने को तैयार ना हुआ, यहां तक कि वो घुल घुल कर उसका गोश्त जिस्म से झड़ने लगा। फिर उसके बाद हुआ ये, देखा ये गया कि वो जहर सारे जिस्म में फैल गया और गोश्त गल गल कर गिरने लगा। उसके बेटों ने जब देखा कि उसे एक मुतअद्दी बीमारी लग गई है तो उन्होंने उसको अपने घर से निकाल दिया। अल्लाहु अकबर, ये गुस्ताखे रसूल का अंजाम है। अल्लाह ने उसको बीमारी में मुब्तला कर दिया, अल्लाह ने उसको जिल्लत वाला अजाब दे दिया, अल्लाह ने उसको रुसवा कर दिया, शर्मसार कर दिया। अब हद तो ये हो गई, खुद उसकी औलाद ने उसको उसके घर से निकाल दिया और वो तड़पते तड़पते यहां तक कि उसकी जान चली गई। और फिर जब वो मर गया तो उसके जनाजे में, उसकी मैयत में, उसके लाशे पर कोई उसका अजीज व अकारीब उसका कोई अजीज व अकारीब उसकी मैयत पर नहीं आया, कोई उसका रिश्तेदार उसके जनाजे पर नहीं आया, कोई उसका मानने वाला, उसके यहां तक कि उसके खादिम, उसके नौकर, उसके चाहने वाले, उसके मिलने जुलने वाले कोई उसके जनाजे पर नहीं आए, कोई उसकी मैयत को, उसके लाश को देखने तक नहीं आए। 3 दिन तक उसकी लाश पड़ी रही। कहां पड़ी रही? एक सड़क के किनारे पर पड़ी रही और 3 दिन तक कोई उसको उठाने नहीं आया, यहां तक कि उसके जिस्म की बदबू
تعفن کے طور پر پھیلنے لگی. سارے لوگ اس کی اولاد کو تانے دینے لگے, اس کی اولاد پر ملامت کرنے لگے, اس کی اولاد کو کہنے لگے کہ بھائی اس کو رکھ کر تم ہمیں موت کے گھاٹ کیوں اتار رہے ہو, اس کو یہاں سے نکالو تاکہ اس کے نکل جانے سے ہم اپنی جان کو حفاظت میں رکھ سکے, ہماری جان کا تحفظ ہو. تو پھر اس کے بعد ہوا کیا, اب اس کے بچوں نے کیا کیا, اس کے لاشے کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک جو ہے لوگوں کو پکڑا, ایسے لوگوں کو پکڑا جو لوگ جو ہے گڑھے کھودتے تھے یا کچرا اٹھاتے تھے یا جو ہے لوگوں کے گھر جا کر بیت الخلا صاف کرتے تھے, ایسے لوگوں کو پکڑا گیا. پکڑ کر پھر انہیں پیسے دیا گیا. بعض روایات میں حبشی غلاموں کو پکڑا گیا, پھر ان کے بعد ان کو کچھ پیسے دے کر لکڑیوں اس کے ذریعے سے اس کے لاشے کو اٹھایا گیا اور اس کو اٹھا کر لے آ کر ایک گڑھا کھود کر اس کے اندر اس کو ڈھکیل دیا گیا, اس کو ڈال دیا گیا. کوئی اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا, اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا. اللہ رب العزت نے یہ دنیا کو دکھایا, دنیا والوں دیکھو یہ عرب کا سردار ہے, یہ امیر ہے, یہ رئیس ہے, یہ مالدار ہے, یہ تونگر ہے, یہ سب کچھ عزت والا ہے, مگر اس کی ذلت والی موت بھی دیکھ لو, اس کا انجام بھی دیکھ لو, اس کے لاش کے ساتھ کی جانے والی حرکتوں کو بھی دیکھ لو, تاکہ تمہیں پتا چل جائے گستاخ رسول کا انجام کیا ہوتا ہے, نبی کے دشمن کا انجام کیا ہوتا ہے, نبی کے غدار کا انجام کیا ہوتا ہے, نبی کے باغی کا انجام کیا ہوتا ہے, نبی کے ساتھ بے غداری اور نبی کو تکلیف اور اذیت دینے والے کا انجام کیا ہوتا ہے. خدا رائے مسلمانوں, اب تو کفار نبی کی گستاخی پر اترے ہیں, لیکن میں مسلمانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, اپنی کتابوں سے, اپنی مسجدوں سے, اپنے خطبات سے, اپنی تقریروں سے ایسے جملوں کو نکال دو جو نبی کی عزت کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے, جو نبی کی شان میں کمی کا سبب بنتی ہے, جو نبی کی جو ہے شان و شوکت کو گھٹانے کا سبب بنتی ہے. میرے پیارے بھائی, سب سے بہترین مقرر وہ ہے جس کی تقریر سے نبی کی شان, نبی کی عزت, نبی کی عظمت ظاہر ہو. سب سے بہترین جو ہے کاتب وہی ہے جس کے قلم سے, سب سے بہترین مصنف وہی ہے جس کے قلم سے نبی کی شان ظاہر ہو, نبی کی عزت ظاہر ہو, نبی کی عظمت ظاہر ہو, اور اس کی کتاب پڑھنے والوں کے دل میں عشق مصطفیٰ جو ہے موجزن ہو جائے. مگر افسوس کی بات ہے, آج ہم دیکھ رہے ہیں بعض ہمارے ہی مسلمانوں میں, ہماری ہی صفوں میں بعض ایسے لوگ ہیں جو نبی کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. قلم بھی اٹھاتے ہیں تو قلم میں تحریر ایسی ہوتی ہے جس میں نبی کی شان میں کمی بیان کی جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ آج گستاخی پر آمدہ ہیں وہ غیر ہیں, وہ کافر ہیں. ان کو یہ راستہ بھی میں سمجھتا ہوں شاید ہماری ہی صفوں میں سے بعض شر پسندوں کی وجہ سے ملا ہے, بعض جو ہے گندے ناپاک عزائم و ذہن رکھنے والے سلمان رشدی جیسے حرامی لوگوں سے ان کو یہ سبق ملا ہے, ان کو یہ جو ہے طریقہ ملا ہے, ان کو یہ راستہ ملا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کا واسطہ حضور سے محبت کرو, حضور سے پیار کرو, ورنہ دنیا والے اگر تمہیں کچھ نہ کہیں گے مگر اللہ تم کو عذاب دے گا, دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا. ارے ذرا غور کرو, کون ہے ابو لہب؟ کوئی عام آدمی نہیں تھا, خود حضور کا چچا تھا, حضور کا رشتہ دار تھا, حضور کا خاندانی فرد تھا. ارے خاندانی فرد گستاخی کرے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا, حضور کا رشتہ دار گستاخی کرے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. جو حضور کا امتی ہو کر حضور کی گستاخی کرے اللہ اس کو کیسے معاف کرے گا؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگ حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں, بعض لوگ حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرتے ہیں, بعض لوگ حضور کے معراج میں تشریف لے جانے کا انکار کرتے ہیں, بعض لوگ حضور کا دیدار الہی کرنے کا انکار کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں اپنی عقیدتوں کو یہ نعوذ باللہ من ذالک حضور کی بے ادبیوں سے جوڑ کر رکھے ہوئے ہیں. حضور کی عظمت کو گھٹانا ان کی زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے. خدا را, اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں, اللہ کا واسطہ, رسول اللہ کا واسطہ, میرے بھائی عاشق بنو, ایسے بنو جیسے بلال حبشی تھے, ایسے بنو جیسے ابو بکر صدیق تھے. ارے قربان جاؤ جی حضرت ابو بکر صدیق پر. حضرت ابو بکر کو صدیق کا جو لقب ملا ہے نا, خدا کی قسم نماز کی وجہ سے نہیں, روزے کی وجہ سے نہیں, تقوی کی وجہ سے نہیں, حج و عبادت کی وجہ سے نہیں, اللہ نے ان کو صدیق کا لقب دیا ہے
تو خدا کی قسم عشق مصطفیٰ کی وجہ سے دیا ہے، محبت مصطفیٰ کی وجہ سے دیا ہے۔ میرے صدیق اکبر پر میری جان قربان، یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی بات اپنے رسول اللہ کی زبان سے نہیں، کافر کی زبان سے، منافق کی زبان سے، یہودی کی زبان سے سن کر انہوں نے تصدیق کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے دیکھا ابو بکر تو میرے مصطفیٰ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو میرے پیارے حبیب سے کتنا پیار کرتا ہے، تو نے تو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نہیں سنا، اللہ کا کلام قرآن نہیں سنا، تو نے تو ایک کافر کی زبان سے میرے مصطفیٰ کی عظمت کو سنا، اور تو یہ تصدیق کرتا ہے، تو لے میرے ابو بکر، میں آج سے تجھے صدیقیت کا امام بنا دیتا ہوں، تجھے شرف صدیقیت کا تجھے اعظم اور اکبر بنا دیتا ہوں، تیرے جیسا اب کوئی صدیق پیدا نہیں ہوگا، میں تجھے سارے صدیقوں کا سردار بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر ان کو صدیق کا لقب عطا کر دیا، اور پیارے بزرگ اور دوستو انہیں ابو بکر صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے، ارے میرے بھائی، ہمارے بزرگوں نے تو کافروں کی زبان سے حضور کی عظمت سنی اور قبول کیا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے پاس تو ڈھیر ساری احادیث اور قرآن موجود ہے۔ اور دیکھو آپ یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، صرف کیا کیا ابو لہب نے؟ نبی کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور نبی کے بارے میں کہا وَتَبَّ لَكَ، کہا یعنی کہ تو برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر، بربادی ہو تیرے لیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا لفظ اللہ کو پسند نہیں آیا، برداشت نہیں ہوا، میرے نبی کی اتنی گستاخی بھی میرے رب نے گوارا نہ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تو لوگ کتابوں کی کتابیں، تحریر کی تحریر بھر رہے ہیں حضور کی عظمت کو گھٹانے کے متعلق، حضور کی شان کو کمی کرتے ہوئے، حضور کی عظمتوں کو بیان کرنے کے بجائے حضور کی شان میں کمی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب ذرا غور کریں، ایسے لوگوں کی کیا شفاعت بھی ہو سکتی ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو جنت میں جگہ بھی مل سکتی ہے؟ کیا یہ کلمہ پڑھ کے نبی کا امتی کہلانے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، کیا اگر ایسا کام کرا کیا اللہ اس کو معاف کرے گا؟ جبکہ نبی کے چچا کو اللہ معاف نہیں کر رہا ہے، کیا اس شخص کو اللہ معاف کرے گا جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور نبی کی گستاخی بھی کرتا ہے؟ کیا اللہ ایسے شخص کو معاف کرے گا؟ خدا کی قسم ہرگز نہیں کرے گا۔ اس لیے میں اپنی اس گفتگو کے ذریعے سے آپ تمام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے عاشق بنو، رسول اللہ کے غلام بنو، رسول اللہ کو چاہو میرے بھائی، اپنی جان سے زیادہ چاہو، اپنی اولاد سے زیادہ چاہو، اپنے ماں باپ سے زیادہ چاہو، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ چاہو، خدا کی قسم اتنا چاہو، اتنا چاہو، اتنا چاہو کہ ہم فنا ہو جائے، حضور کی ذات باقی رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ ہم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نظر آنا چاہیے، ہم میں حضور کی محبت نظر آنا چاہیے، ہم میں حضور کا عشق نظر آنا چاہیے۔ کوئی ہم کو دیکھے تو یہ نہ کہے کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا باپ، فلاں کا بھائی ہے، کوئی ہم کو دیکھے تو کہے مصطفیٰ کا عاشق ہے، نبی کا غلام ہے، تاجدار مدینہ کا دیوانہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہماری شان کچھ ایسی ہو جائے، ارے یار کچھ ایسا تو کرو، آئے ہو دنیا میں، دنیا 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 کر رہے ہو، اور دنیا کی محبت میں نبی سے غداری، نبی سے بے وفائی، نبی سے دشمنی، نبی کے دشمنوں سے دوستی، نبی کے باغیوں سے دوستی، جو نبی کی عظمت کو گھٹا دیتا ہے وہ تمہارا دوست ہے، تو لعنت ہے ایسی دوستی پر، لعنت ہے ایسی رشتہ داری پر، لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو نبی کی عظمت کو نعوذ باللہ ہٹا لیتے ہیں اور آپ ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ارے دوست بننا ہو تو ایسے کو دوست بناؤ جس سے ہر وقت ثناخوانی مصطفیٰ ہوتی ہے۔ ارے دوست ایسے کو بناؤ جس کی زبان کھلے تو نبی کی محبت دلوں میں داخل ہو جائے۔ ارے دوست ایسے کو بناؤ، رشتہ ایسوں سے کرو جن کے دل سینہ ہو، جن کا دل سینے میں ہو اور وہ سینہ مدینہ ہو، اللہ اللہ، اور وہ سینہ مدینہ ہو، ایسوں سے دوستی کرو، ایسوں کو دوست بناؤ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری اس گفتگو سے ضرور استفادہ کریں گے، اس پر غور کریں گے۔ میں نے آپ کو قرآن کا حوالہ دیا ہے، میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کا کلام آپ کو سنا رہا ہوں، میں آپ کو قرآن مجید سمجھا رہا ہوں، میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اور یہ وہ سورہ ہے۔ آپ ذرا غور بھی کریے، اللہ رب العزت نے یہ سورے کو کیا کیا، بالکل 30ویں پارے کے آخری حصے پہ رکھ دیا۔ ہر کس و ناکس مسجد کو آ رہا 4 رکعت پڑھنے آیا، اس کو 4 سورے یاد رہتے، وہ 4 میں یہ چوتھا سورہ یہ برابر تبت یدا یاد رہتا۔ اللہ رب العزت تبت یدا نمازوں میں پڑھا
پڑھا کر سورہ لہب پڑھا کر اللہ تعالیٰ بندوں کو احساس دلا رہا، خبردار نماز پڑھ کے اکڑنا مت، روزے رکھ کے اکڑنا مت، قرآن پڑھ کے اکڑنا مت۔ دیکھ جیسے ابو لہب کا حشر ہوا، تو اگر میرے مصطفیٰ کا گستاخ بنے گا تیرا بھی حشر ایسے ہی ہو جائے گا، بلکہ اس سے بدتر حشر ہوگا۔ جتنے بھی آج کفار گستاخی کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہماری ہی صفوں میں سے بعض بدبختوں نے ان کو یہ راستہ دکھایا ہے، جس کی وجہ سے آج وہ گستاخی کرنے پر آمدہ ہوئے ہیں۔ پہلے ہم گھر کے گستاخوں کا منہ بند کریں گے تو باہر کے گستاخوں کا منہ بند کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، امید کرتا ہوں کہ میری اس گفتگو کو آپ ضرور بضرور سنے بھی ہیں، سمجھے بھی ہیں، اور اس کو انشاءاللہ آگے بھی آپ شیئر کریں گے، تاکہ ہمارے کالجز کے نوجوان، ہمارے اسکولز کے نوجوان، ہمارے جو ہے راہوں پہ چوراہوں پر ٹھہرنے والے نوجوان میرے آقا کی گستاخی سے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو، ہم کو، سب کو تاجدار مدینہ کی سچی محبت اور ان کا عشق نصیب فرمائے، ان کی غلامی نصیب فرمائے، ان کی اتباع نصیب فرمائے، ان کی اطاعت میں اللہ ہم کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ ٹھیک 11 بجے پھر سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔